ولایت ہوتی کیا ہے؟ ولی کی بات کرتے ہیں نا، ولی کیا ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف ایک زاویے سے، ایک اینگل سے، ایک پہلو سے آپ کے سامنے ولایت کا تعارف تھوڑا سا رکھنا چاہوں گا۔ اصل میں ایسے ہے کہ سارے انبیاء، جتنے بھی نبی، وہ اللہ کی شان کے مظہر ہوتے ہیں۔ سارے نبی کس کی شان کے؟ اللہ کی شان کے مظہر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے کائنات میں، وہ اللہ کی شان کا اظہار بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی شان دکھانا تھی تو نبی سامنے کر دی، فرمایا میری کسی نے شان دیکھنی ہے، مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ میرے نبی کو دیکھ لے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ اپنی شانوں کا اظہار آدم علیہ السلام کو بھیج کے اللہ نے اپنی شان کا اظہار کیا، پھر دوسرے نبی آئے پھر اور شان کا اظہار کیا۔ یہ انبیاء میں جو مختلف طریقے سے شانیں ہیں، یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کی شانیں ہیں، سمجھے؟ چونکہ اللہ کو تو نہ کوئی دیکھ سکے، نہ کوئی اس کو جان سکے، نہ کوئی اس کا نظارہ کر سکے، تو احباب گرامی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میری مخلوق ہیں، انہوں نے مجھے جاننا پہچاننا تو ہے نا، تو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، اپنی شان کے اظہار کے لیے انبیاء کو طاقتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ فرمایا یہ میرے انبیاء ہیں، ان میں جتنی بھی طاقت ہے یہ حقیقت میں میری ہے، یہ جتنی بھی شانیں ہیں یہ حقیقت میں میری ہیں۔ تو احباب گرامی انبیاء آتے رہے، شان خدا بندی کا اظہار بلند سے بلند درجے کی طرف جاتا رہا، اللہ کی شان کا اظہار بلند سے بلند درجے کی طرف جاتا رہا، اور پھر آخر پہ امام الانبیاء خاتم المرسلین سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کے بابا جان جب تشریف لائے تو اسی کو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ سچ آکھاں تے رب دی میں شان آ۔ بات سمجھ گئے؟ جس شان تھی شانہ سب بڑیاں، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اللہ نے سامنے دکھایا، فرمایا بھی کسی نے اب شانوں کی آپ کی تمہاری نظروں میں انتہا اور کمال کے درجے پہ دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی شان دیکھ لو۔ یہ جو نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کی شان کا اظہار ہوتا ہے، نبیوں کی طاقت اللہ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، نبیوں کی قدرت اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ اپنی شان قدرت دکھانے کے لیے شان نبوت کو سامنے کرتا ہے۔ تو احباب گرامی پھر عین ہی اسی طرح جب اللہ اپنے کسی بعد والے لوگوں کو نبی کی شان دکھانا چاہے کہ تم نے نبی تو نہیں دیکھا، لیکن تمہیں اس کی مثال اگر تم نے دیکھنی ہو کہ نبی کی شان کیسی ہوتی ہے، تو اللہ پھر اس کی امت میں ولی پیدا کرتا۔ میری بات آپ کی سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی اللہ کسی نے نہیں دیکھا، اب دل تو کرتا ہے کہ بھئی دیکھیں اللہ کی شان کیسی ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے تو تم دیکھ نہیں سکتے، چلو ایسا ہے کہ میری تو کوئی مثال بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے تو کوئی مثال کیسے ہو، وہ تو ہے ہی بے مثال۔ اب چونکہ انبیاء جو ہیں ان کو پھر اللہ مثال کے لیے پیش کرتا ہے کہ ان کی مثال تو دکھائی جا سکتی ہے، فرمایا یہ جو تم نے نبی کی شان دیکھی ہے نا، یہ نبی کی شان نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی شان ہے۔ یہ بظاہر کس کی شان؟ نبی کی۔ اچھا اب نبی بھی آئے وہ چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں دوسرے انبیاء آئے وہ چلے گئے، پھر اس سے پہلے انبیاء آئے وہ بھی چلے گئے، تو ہر امت میں ان کے جانے کے بعد انبیاء کا ذکر تو ہے، سمجھ آگئی؟ انبیاء کا ذکر تو موجود ہے۔ اب اللہ کو رحم آیا، ترس آیا، اللہ نے فرمایا بھئی یہ ایسے ہیں، ان کو چونکہ بغیر دیکھے کسی بات کی سمجھ نہیں آ سکتی، ہمارے لیے حواس خمسہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پکڑتے ہیں، چیک کرتے ہیں، چکھتے ہیں، سونگتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک چھٹا اللہ نے نتیجہ نکالنے کے لیے عقل کا نور دیا۔ یہ 5-6 چیزیں ملتی ہیں، پھر ہمیں جا کے کسی چیز کی سمجھ آتی ہے کہ ویسے بھی آ جاتی ہے، نہیں نہ آتی ان کے بغیر۔
اب چونکہ ہم مجبور ہیں اللہ کی مخلوق میں، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ نبیوں کی شان کیا ہوتی ہے، اللہ نے فرمایا یہ بیچارے تو آئے ہیں اتنے نبی کے وصال کے اتنے 100 سال بعد، اب انہوں نے اگر دیکھنا ہو کہ نبی کی شان کیسی ہوتی ہے تو ان کو کوئی مثال تو دینی ہے نا۔ پھر اللہ اپنے نبی کی اس امت میں ولی پیدا کرتا ہے، اپنے نبی کی اس امت میں کیا پیدا کرتا ہے؟ ولی پیدا کرتا ہے، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ جس کا غلام یہ شان دکھا رہا ہے اس غلام کا آقا نبی کس شان کا مالک ہوگا۔ تو یہ جو اولیاء ہیں، جس طرح پچھلی امتوں میں انبیاء کے بعد اولیاء گزرے ہیں، حضرت آصف بن برخیہ کا آپ نام سنتے ہیں، وہ نبی تو نہیں تھے، وہ ولی تھے، وہ جو تخت لے آئے تھے، بات سمجھے ہو، تخت لے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی طاقت کو دیکھنا ہو تو ان کی امت کے ولی کی اس شان کرامت کو دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا کہ جس نبی کے امتی کی شان کرامت یہ ہے، اس نبی کی شان نبوت کا کمال کیا ہو۔ تو یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ اولیاء کی یہ جتنی بھی شانیں ہوتی ہیں یہ حقیقت میں شان نبوت کا پہرا دینے کے لیے ہوتی ہیں، شان نبوت کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اب جو شخص اولیاء کی کرامت کا انکار کر دے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کی شان کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس کا دل ہی نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی شان کو سمجھ سکے۔ اب آپ نے یہ ساری زندگی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو اولیاء کی ہم شانیں بیان کرتے ہیں، ان کے علم کی شان ہو، ان کے تقوی کی شان ہو، ان کے جو ہے وہ ذکر کی شان ہو، ان کی بندگی کی شان ہو، یہ حقیقت میں ساری شانیں اس کے نبی کی شانیں ہوتی ہیں۔ کس کی شانیں ہوتی ہیں؟ اس کے نبی کی شانیں ہوتی ہیں۔ تو احباب گرامی، ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے، لیکن چونکہ میرے نبی نبیوں میں سب سے بڑے، میرے رسول نبیوں میں سب سے بڑے، اور اس لیے میرے نبی کی امت میں ولی بھی بڑی شانوں والے آئے، لیکن پھر ایک ایسا ولی بھی آیا جو سب ولیوں سے بڑا، جس کو زمانے والے میرا پاک کے نام سے، غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں بڑے ولی پیدا کیے، لوگوں نے ان سے شان نبوت کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے فرمایا میرے نبی پاک کی شان نبوت کا اگر تم کمال دیکھنا چاہتے ہو تو میں عبد القادر کی صورت میں تمہیں ایک ہستی عطا کرتا ہوں، اس کو دیکھو گے تو تمہیں شان مصطفیٰ سمجھ آتی چلی جائے، دیکھو گے تم عبد القادر کو، سمجھ میں تمہیں محمد آئے گا۔ بھی میری ساری بات اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی جو میں نے پیچھے سے اس کی بنیاد باندھی تھی، یاد رہے گی میری بات کہ یعنی اللہ اپنی شان باور کروانے کے لیے نبی بھیجتا اور نبیوں کی شان کو سمجھانے کے لیے ولی بھیجتا۔ اب میرے نبی پاک کی شان تو برال برا ہے، میرے محبوب کی شان تو نبیوں میں بھی برال برا ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا بھئی کوئی ایسا ولی بھی تو ہونا جو اس نبی کی شان نبوت کے مطابق اپنی شان کرامت دکھائے، شان ولایت رکھتا ہو۔ وہ پھر ولیوں میں سیدنا میرا سرکار حضرت عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی اللہ نے تخلیق فرمایا۔ یہ اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ جتنی بھی ہم باتیں کرتے ہیں حضور غوث پاک کے بارے میں کہ ان کی یہ بھی شان ہے، ان کی یہ بھی شان ہے، ان کے علم کی یہ شان ہے، ان کے تقوی کی یہ شان ہے، ان کی بندگی کی یہ شان ہے، ان کے پاک نسب کی یہ شان ہے، یہ ساری شانیں حقیقت میں شان مصطفیٰ کا اظہار کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو حضرت عبد القادر کو اور سمجھو محمد مصطفیٰ کو۔ بات سمجھ گئے؟ یہ اللہ کی نبی کی امت میں جو ولی آتا ہے یہ کس لیے آتا ہے؟ آپ مجھے سبق سنائے نا جو آپ نے سنا، اللہ کے نبی کی شان کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی کی امت میں جو ولی آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ اللہ کے نبی کی شان کو سمجھنے کے لیے۔ بھئی اگر اس کی شان کو ہم مانیں گے ہی نہیں تو ہمیں نبی کی شان کا پتہ کیسے چلے گا؟
یہ جو ہم کرامات دیکھتے ہیں اولیاء کی، یہ حقیقت میں نبی کے معجزے کا ایک تصدیق ہوتی ہے۔ ولی کی کرامت نبی کے معجزے کی اس زمانے میں کیا ہوتی ہے؟ تصدیق ہوتی ہے کہ بھئی لوگوں تمہیں کیا خبر کہ معجزے کیسے ہوئے تھے؟ تم اگر سنتے سنتے ہی رہو گے تو سننے تک بات رہے گی۔ عبد القادر کو بھیجا ہے، وہ تمہیں کر کے دکھائے گا، تمہیں سمجھ آئے گی نبی کا معجزہ ایسے ہوتا تھا۔ بات سمجھ، تم نے سنا ہے تم نے کہ نبی مردے کو زندہ کر دیتا تھا، اب تمہیں کیسے خبر لگے کہ اگر تم دیکھو گے ہی نہیں؟ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، فرمایا جاؤ کر کے دکھا دو۔ بات سمجھ گئے ہو؟ تو یہ اس لیے آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ بے عقل لوگ، وہ بے بہرہ لوگ، وہ عقل سے عاری لوگ جو اولیاء کرام کی شان کرامت کے انکاری ہوتے ہیں اور اولیاء کرام کی عظمت و شان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے ان کو شان نبوت سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کی بھئی تھوڑی سی جان پہچان نہیں ہوگی تو شان نبوت کے سامنے سر خم کیسے ہوگا؟ تو اس لیے احباب گرامی ضروری ہے کہ ہم سمجھ جائیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر ہو تو عنوان محمد مصطفیٰ، اللہ کی بڑائی کا ذکر ہو تو عنوان محمد مصطفیٰ ہے، اللہ کے ذکر کا جو ہے وہ سسٹم ہو تو عنوان محمد مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے تھے، بتا رہے تھے، تو وہ جب آیا نا قرآن کریم میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو آپ نے فرمایا اے تابعین تمہیں پتا ہے یہ ذکر اللہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا کہ نہیں پتا۔ فرمایا محمد مصطفیٰ کا نام ذکر اللہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو دل در مصطفیٰ پہ حاضر کر دو۔ دل کس پہ حاضر کر دو؟ در مصطفیٰ پہ حاضر کر دو۔ تو احباب گرامی اور اسی طرح پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ایک روایت میں یہ تفسیر ہے اس کی، تو پوچھا کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ یہ ہے۔ تو احباب گرامی ایک دن آپ تقریر کرتے ہوئے فرما رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم کا تمہیں پتا ہے ایسے؟ حضرت امام حسن بصری تفسیر پڑھ رہے تھے تو ان کے سامنے وہ سن رہے تھے، تو ان کے کانوں کے ساتھ یہ لفظ ٹکرائے کہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم اللہ نے محمد عربی کا نام رکھا ہے۔ صراط مستقیم کس کا نام رکھا ہے؟ یہ جناب ابن عباس فرماتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری کو وجد آ گیا، فرمایا واہ 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 قربان جاؤں، اب نمازی کو وجد آنا چاہیے کہ جب میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم تو وہ اپنی دعا میں اللہ سے محمد مصطفیٰ کو مانگ رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے احباب گرامی یہ شان اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی جتنی بھی ہیں، اللہ کی یہ ساری شانیں ہیں نا، اس کا عنوان میرے نبی کی ذات ہے۔ اللہ کی ساری شانوں کا عنوان کس کی ذات ہے؟ اور نبی پاک کی شانوں کا عنوان حضرت عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ جتنی بھی شانیں ہیں جو پیچھے میں نے پڑھی ہے، تو احباب گرامی اگر نبی کی شان کو آپ نے غور سے سمجھنا ہو تو اس کے لیے اللہ کے ولی کو جاننا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے ولی کی اولیاء کی بڑی شانیں ہوتی ہیں۔